إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم لوگوں نے زندگی میں ایک اور مرتبہ ماہ رمضان کو پایا، اور ماہ رمضان کے 20 دن گزر گئے، 2 عشرے گزر گئے، اب صرف ایک عشرہ باقی ہے. اب تک عبادات میں اگر سستی ہوئی ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے میں کاہلی ہوئی ہے، تو 10 دن باقی ہیں. ہم کو آگے بڑھنا چاہیے، نیکیوں میں سبقت کرنا چاہیے اور نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا چاہیے. آج میں اسی عنوان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، نیکیوں میں کمپٹیشن کرنے کی ضرورت ہے. محترم حضرات، جو آیت کریمہ سورہ بقرہ آل عمران کی میں نے تلاوت کیا، اللہ نے فرمایا جلدی کرو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں اور اللہ کی بنائی ہوئی عالی شان جنت کو پانے میں. اور ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو امام المفسرین ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، اللہ مغفرت اور رحمت جنت کی طرف آگے بڑھنے کے لیے کہا. اس کا مطلب یہ ہے نیکیوں میں ہم کو آگے بڑھنا ہے، اعمال صالحہ میں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اعمال صالحہ ہی انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں اور نیکیاں ہی ہمارے گناہوں کو بخشواتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو محترم حضرات، ہر مومن نیکی سے محبت کرتا ہے. نیکی جہاں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، اس کو پانے کی کوشش کرنا چاہیے. نہ صرف پانے کی کوشش کرنا ہے، جلدی کرنا ہے، بلکہ نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا ہے اور مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، بھلائی کے کام کرو، اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر قوم کا یہ قبلہ ہوا کرتا تھا جس کی طرف وہ چہرہ کرتے تھے۔ یہودیوں نے اللہ کے نبی سے آ کر قبلے کے سلسلے میں جھگڑا کیا، الجھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اصل یہ نہیں کہ ہمارا رخ کدھر کرنا ہے، اصل یہ ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، کدھر منہ کرنا یہ اصل نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیکیوں کی طرف قدم بڑھاؤ، نیکیوں میں مسابقت کرو، مقابلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بہت سارے پیغمبروں کا ذکر کیا، کہا کہ ہر پیغمبر ہر نیکی میں آگے بڑھتے تھے، پھر آخری میں فرمایا ان سارے پیغمبروں کی دعائیں کیوں قبول ہوئی، کہا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سارے پیغمبر نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے۔ قرآن مجید جنت میں جانے والوں کی دو قسمیں بیان کرتا ہے۔ جنت میں جو بھی لوگ جائیں گے ان کی دو قسمیں، ایک ہے اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والے، وہ دوسری قسم ہے والسابقون السابقون، نیکیوں کی طرف لپکنے والے، نیکیوں کی طرف جلدی کرنے والے، نیکیوں کی طرف دوڑنے والے۔ اللہ نے کہا، اس کے بعد سورہ فاطر میں اللہ نے اس امت کی تین قسموں کو بیان کیا، امت تین حصوں میں بٹ گئی ہماری امت۔ کہا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ امت محمدیہ تین حصوں میں بٹ گئی۔ کہا پہلا حصہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، یعنی نہ فرض ادا کرتے ہیں نہ نفل ادا کرتے ہیں بلکہ الٹا گناہ کرنے والے، امت کی ایک قسم۔ امت کی دوسری قسم ہے فمنہم مقتصد، نوافل ادا نہیں کرتے، صرف فرائض ادا کرنے والے، درمیانی طبقہ۔ امت کی تیسری قسم ہے ومنہم سابق بالخیرات، نیکیوں کی طرف لپکنے والے۔ تیسرا طبقہ یہ سب سے اہم ہے، نیکیوں میں جلدی کرنے والے، کار خیر میں ہر نیکی جہاں بھی ہو وہ آگے بڑھتے ہیں، نیکیوں میں دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، یہ آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ اصل ہے۔ اور انہی کے لیے کامیابیاں انتظار کر رہی ہیں، جنت کی نعمتیں انتظار کر رہی ہیں۔ اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کے معاملے میں صحابہ کرام سے بہترین نمونہ ہمیں کہیں نہیں ملتا، صحابہ کرام سے بہترین اسوہ ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ صحابہ کرام ہر نیکی کی طرف لپکتے تھے، ہر نیکی کو حاصل کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے، دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں عصر کی نماز پڑھائے۔ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ کا معمول تھا پلٹ کے بیٹھتے، ذکر و اذکار کرتے، دعائیں مناجات کرتے، لیکن اس مرتبہ کیا ہوا، عصر ایسے سلام پھیرے، ایسے اٹھ کے جلدی جلدی لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے چلے گئے۔ صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا، کیا بات ہوا، اللہ کے نبی سلام پھیرتے ہی فوراً نکل گئے۔ صحابہ کرام پریشان تھے، کیا ہو گیا مسئلہ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آئے، صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے یا رسول اللہ، تو پیارے نبی نے فرمایا دراصل بات یہ ہے، گھر میں ایک جگہ سونا رکھا ہوا تھا، گولڈ، نماز میں مجھے یاد آ کے نماز کو خلل ہو گیا، وہ صدقہ کرنا میں نے بھول گیا تھا، لہٰذا سلام پھیرنے کے بعد فوراً گیا اور اس کو صدقے کا حکم دے کر آ گیا، ورنہ میں بھول جاؤں گا۔
یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، آپ آرام سے جا سکتے تھے، ذکر و اذکار کر کے جا سکتے تھے، دعائیں کر کے جا سکتے تھے، سلام پھیرتے ہی جانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اتنا جلدی کیوں گئے؟ یہ پیغام دینے کے لیے، یہ میسیج دینے کے لیے کہ نیکیوں میں دیر نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہی نیکی یاد آ جائے فوراً کر دینا چاہیے، نیکیوں کو جتنا ہو سکے جلدی کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، مسجد نبوی سے سب سے زیادہ جن کا گھر دور تھا وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور ان کا گھر تھا، لیکن ہر نماز کے لیے چل کر آتے اور چل کر جاتے تھے، لیکن کوئی نماز مس نہیں ہوتی تھی، کوئی نماز ان کی مس نہیں ہوتی، مسبوق نہیں ہوتے، سب سے دور ان کا مکان، چل کر آتے چل کر جاتے، ہر نماز میں سب سے پہلے مسجد میں رہتے۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا، آپ یہ گدھا خرید لیجئے، اس زمانے کی سواریاں وہی تھی، اونٹ، گدھا، گھوڑا، کہا آپ گدھا خرید لیجئے، آرام سے آ سکتے جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم مجھے سواری کے آفر دے رہے ہو، اگر تم لوگ مجھے مسجد نبوی کے بازو میں گھر کا بھی آفر دو گے، میں اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، میں اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، مجھے یہی پسند ہے کہ میرا گھر مسجد نبوی سے دور رہے۔ یہ بات صحابہ کو بہت عجیب لگی، اور صحابہ کرام نے شکایت کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اللہ کے نبی، ابی بن کعب نے ایسا کہا کہ مسجد کے بازو نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب سے پیارے نبی نے پوچھا، ابی تم نے ایسا کیوں کہا؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا آپ ہی کا فرمان ہے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا جو مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور جتنے قدم بڑھاتا ہے اور جتنا چل کر آتا ہے، ہر ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک قدم پر ایک گناہ مٹتا ہے، میں اس نیت سے دور سے آنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا اعطاک اللہ ذلک کلہ، اللہ تعالیٰ جس کی نیت تم نے کی ہے وہ پورا اجر تم کو عطا فرمائے۔ تو محترم حضرات، یہ صحابہ کرام کے جذبات ہیں۔ ہم لوگ نیکیوں کے سلسلے میں بڑے بے نیاز ہیں، نیکی کے بہت سارے مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ نیکی کے کسی موقع کو مس نہیں کرنا چاہیے، نیکی جہاں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، لپک کر لینا چاہیے، نیکی چن کر کرنا چاہیے، ڈھونڈ کر کرنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کو دیکھیے آپ، صحابہ کرام نیکی کرنے میں شرم و حیا ان کو رکاوٹ نہیں بنتی تھی، خاندانی اثر و رسوخ ان کو رکاوٹ نہیں بنتا تھا۔ صحابہ کرام نیکی کا جذبہ اتنا زیادہ تھا، جب وہ آیت قرآن میں نازل ہوئی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، جب یہ آیتیں نازل ہوئی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، تو صحابہ کرام جو خود غریب تھے، صدقہ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ روپیہ نہیں تھا، کھجور بھی نہیں تھے، تو صحابہ کیا کیے معلوم؟ اللہ کہتا ہے صدقہ کرو، ان آیتوں پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ مدینے کے مارکیٹ نکل گئے، اور لوگوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر، اپنی کمر پر ڈھو کر شام میں ذرا پیسہ آتا تھا، ذرا رقم آتی تھی، اور یہ کماتے تھے دھوپ میں محنت کر کے، پیٹھ پہ بستے ڈھو کے۔ کیوں کماتے تھے؟ کھانے کے لیے نہیں، جمانے کے لیے نہیں، اللہ نے کہا ہے صدقہ کرو، صدقہ کرنے کے لیے صحابہ کرام مدینے کے مارکیٹ میں جا کے لوگوں کا بوجھ ڈھوتے تھے، اور شام میں جو بھی آتا اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیتے تھے۔ حالانکہ یہ صحابہ اتنے غریب تھے، یہ خود لینے کے مستحق تھے، بھوکے رہ کر بھی دوسروں کو کھلاتے تھے، غریب رہ کر بھی غریبوں کو خیرات کرتے تھے۔ کیوں؟ جذبہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایسا جذبہ صحابہ کے اندر تھا۔ محترم حضرات، ماں اور بہنوں، ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اور ابو بکر صدیق دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے، اللہ کے نبی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر۔ راستے میں رات کا وقت تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا مکان آیا، باہر
گھر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود بڑی میٹھی آواز سے قرآن پڑھتے تھے. عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ رہے تھے, قرآن کی تلاوت کی آواز باہر روڈ پر آ رہی تھی. اور یہ صحابہ کی گلیاں, ایسی کئی مثالیں ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی گزر رہے تھے, ابو موسیٰ اشعری کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی گزر رہے تھے, حضرت عمر کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی. ایک مرتبہ نبی گزر رہے تھے, حضرت ابو بکر صدیق کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی. اسید بن حضیر قرآن پڑھتے, بخاری کی حدیث سے فرشتے بھی آ جاتے تھے سننے کے لیے. مدینے کی گلیاں قرآن کریم کی آواز سے معمور ہوتی تھی. اور آج ہماری گلیاں اس ستم زدہ زمانے میں ہم نے آنکھ کھولا ہے, ایسے فتنوں کے دور میں ہم نے آنکھ کھولا ہے. ہماری گلیوں میں میوزک کی آواز, گانے بجانے کی آواز سے گلیاں اور ہمارے گھر آباد ہیں. ایسا ماحول بنا کر کبھی امید نہ کرو کہ ہمارے گھروں میں آسمان سے رحمت برکتیں نازل ہوں گی. بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. اللہ کے نبی غور سے سنتے رہے اور اتنا متاثر ہوئے کہ آپ نے حضرت ابو بکر عمر سے فرمایا, اگر تم میں سے کوئی بھی قرآن مجید کو تازہ سننا چاہتا ہے, جیسا کہ ابھی قرآن اترا ہے, تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن سن لو. حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرح قرآن پڑھو. یہ ایسا پڑھ رہے ہیں گویا کہ ابھی تازہ قرآن اترا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی ان کی تلاوت سے بہت خوش ہوئے. حالانکہ عبداللہ بن مسعود کو معلوم نہیں تھا کہ باہر جلیل القدر صحابہ کھڑ کے میری آواز سن رہے ہیں, پیغمبروں کے سردار کھڑ کے میری آواز سن رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کو خبر تک نہیں. اور جب قرآن پڑھ کے ختم کیے, قرآن کی تلاوت بند کیے, تو دعا کرنے لگے. عبداللہ بن مسعود گھر میں بیٹھ کے زور سے دعا کرنے لگے. اور یہاں اللہ کے نبی باہر کھڑ کے کہنے لگے, اعطاک اللہ کلہ سل توتا کہنے لگے, دعا کرو قبول ہوگی, دعا کرو قبول ہوگی. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے, جب بھی آپ قرآن پڑھ کے بند کرتے ہیں دعائیں کرو, قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. قرآن پڑھ کے آپ اٹھتے ہیں, اٹھنے سے پہلے دعائیں کر کے اٹھو, اس وقت کی دعائیں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں. بہرحال یہ واقعہ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب صبح ہوگی انتظار کر رہے تھے ابن مسعود کو خوشخبری سنانے کے لیے. صبح کا انتظار کر رہے تھے, بے چین تھے حضرت عمر. یہ خوشخبری اللہ کے نبی نے عبداللہ بن مسعود کی سلسلے میں جو تعریفی جملے کہے اس کو سنانے کے لیے بےتاب تھے حضرت عمر. صبح ہوگی, پہل جا کر میں ان کو خوشخبری سناؤں گا. صبح ہوتے ہی حضرت عمر جلدی عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے. جا کر کہا, اے عبداللہ بن مسعود, آپ کو معلوم ہے رات میں اللہ کے نبی نے آپ کے سلسلے میں یہ تعریفی جملے کہے, اگر قرآن کو تم تازہ سننا چاہتے ہو تو ویسا پڑھو جیسے عبداللہ بن مسعود پڑھتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا, یہ خوشخبری تم سے پہلے مجھے ابو بکر دے گئے, یہ سننا تھا. حضرت عمر نے کہا, اللہ کی قسم عمر ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا نیکی میں. ابو بکر سے عمر نیکی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. عمر سوچ رہے تھے کہ سب سے پہلے میں نے نیکی میں آگے بڑھ گیا, لیکن ابو بکر کبھی کی خبر دے دی جا کے ان کو. محترم حضرات, نیکیوں میں جلدی کرنا چاہیے. ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ صدیق اسی کو کہتے ہیں جو ہر نیکی میں آگے بڑھنے کا کردار ان کے اندر تھا. نیکی کے کسی موقع کو حضرت ابو بکر صدیق نہیں چھوڑتے تھے, اسی لیے ان کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. محترم حضرات, عام طور پر انسان نیکی کرنا چاہتا ہے مگر اسے فیملی سپورٹ نہیں ملتی, اللہ اکبر. لیکن صحابہ کرام کی یہ خصوصیت ہے, یہ خاصیت ہے, ان کی فیملی ان کو سپورٹ کرتی تھی. جب کوئی صحابی نیکی میں آگے بڑھنا چاہتا تو ان کی بیویاں ان کو پیچھے نہیں چھوڑتی تھی. جب آسمان سے وہ آیتیں نازل ہوئی, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے, بہترین قرض دے. اللہ قرض مانگ رہا ہے,
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ کو جو قرض دے گا اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر اجر دے گا، ڈبل ڈبل ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ ہم لوگوں کو جھنجھوڑ رہی ہے، یہ آیت کریمہ ہم لوگوں کو ابھار رہی ہے، قرض کی طرف دعوت دے رہی ہے، اللہ کے راستے میں خرچنے کی دعوت دے رہی ہے، ابھار رہی ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض حسنہ مانگ رہا ہے، لہٰذا میرا کھجوروں کا ایک بہترین باغ ہے، میں آپ ہاتھ آگے بڑھائیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس باغ کو میں نے اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے، اللہ کے نام پر دے دیا ہے۔ پیارے نبی بہت خوش ہوئے، ان کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کیے۔ اس کے بعد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے باغ کی طرف گئے اور اپنی بیوی کو پکار کر کہا، اے ام درداء باہر آؤ۔ ان کی بیوی جلدی جلدی باہر آئی، کیا بات ہے، کیوں بلائے؟ کہا میں نے اس باغ کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے، اب یہ باغ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فیملی سپورٹ دیکھیے، کچھ نہیں کہا، فوراً باہر نکل گئی۔ روایات میں لکھا ہے ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچوں کے ہاتھوں میں کھجور، منہ میں کھجور تھے، ام درداء نے منہ کے کھجور کو، ہاتھوں کے کھجور کو نکال کے باغ میں ڈال دیا اور بچوں سے کہا، بچوں اب یہ اللہ کے ہو گئے، ہمارے نہیں ہیں۔ نیکی کا حکم جب آسمان سے نازل ہوتا، لپک کر اس پر عمل کرنے کا جذبہ، صحابہ سے بہترین نمونہ ہم کائنات میں نہیں دے سکتے، یاد رکھیے۔ کائنات میں ایسے نمونے ہم کو بہت کم ملتے ہیں۔ محترم حضرات، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو فیملی سپورٹ ملتی ہے، کیونکہ عام طور پر کبھی شوہر رکاوٹ بنتا ہے نیکی میں، کبھی بیوی رکاوٹ بنتی ہے نیکی میں، کبھی والدین رکاوٹ بنتے ہیں نیکی میں، کبھی بھائی بہنیں رکاوٹ بنتے ہیں نیکی میں، لیکن جس گھر میں فیملی سپورٹ ہو وہ خوش نصیب انسان ہے۔ محترم حضرات، ہم ہمیشہ نیکی کے معاملے میں مردوں کی تعریف کرتے ہیں، عورتوں کی تعریف نہیں کرتے، عورتوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ ماہ رمضان کو ہی لے لیجئے، ماہ رمضان میں سحری میں ہماری ماں بہنیں کب جاگتی ہیں؟ ہم لوگ مرد حضرات تو سحری سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے، پاؤ گھنٹہ پہلے جاگتے ہیں، ہماری ماں بہنیں 2:30 بجے 3 بجے اٹھ جاتی ہیں اور سحری کے بہترین انتظامات کر کے تیار ہونے کے بعد تب جا کے شوہر کو جگاتی ہے، بچوں کو جگاتی ہے۔ ہماری ماں بہنوں کی ان خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے۔ ہم مردوں کی ہمیشہ نیکیوں کی تعریف کرتے ہیں، ماں بہنوں کی بھی بڑی خدمات ہے اسلام کی خاطر۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، وہاں جا کر صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ یہ حکم سننا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، ابھی جن کا نام لیا میں، ان کی بیوی ہے، ان کا نام ہے زینب۔ زینب جو ہے عبداللہ بن مسعود سے پوچھتی ہے، کہتی ہیں، اجی اللہ کے نبی نے صدقے کا حکم دیا ہے، آپ غریب آدمی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود سے کہتی ہیں، آپ غریب آدمی ہیں، میرے پاس زکوٰۃ کا مال ہے، اللہ کے نبی سے سوال کر کے آئیے کیا بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کو شرم آ گئی، انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا اللہ کے نبی کے پاس، تم ہی جا کے پوچھ کے آؤ۔ یہاں عورت برا نہیں مانی، دینا بھی مجھی کو ہے، پوچھنا بھی مجھی کو، کیا ایسا نہیں کہا، سیدھے اللہ کے نبی کے گھر گئی۔ کون؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ کہتی ہیں مجھ سے پہلے ایک اور عورت آ کے کھڑی ہے وہاں، انصاری عورت، حاجتی حاجتہا، اور میری جو حاجت تھی اس کی بھی وہی حاجت تھی۔ مطلب کہ جس مجلس میں اللہ کے نبی نے صدقے کا حکم دیا، اسی مجلس میں وہ عورت تھی، وہ عورت کا سوال بھی یہی ہے کہ کیا کوئی عورت شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیا؟ جو سوال زینب کا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اللہ کے نبی کا، حضرت بلال بھی تھے اندر، حضرت بلال باہر آئے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگی ہمارا یہ مسئلہ ہے، اللہ کے نبی سے جا کر پوچھئے، لیکن
ہمارا نام نہیں بتانا ہم کون آئے ہیں، کیونکہ علماء اکرام نے لکھا ہے شوہر کی عزت و آبرو کا لحاظ عورتوں نے رکھا۔ عورت شوہر کو زکوٰۃ دے رہی ہے، یہ اچھا نہیں لگتا نا، تو کہا کہ ہمارا نام نہیں بتانا ہم کون آئے ہیں، اللہ کے نبی سے نہیں بتانا۔ بلال اندر گئے، جا کر کہنے لگے اللہ کے نبی 2 عورتیں آئی ہیں، دونوں کا ایک ہی سوال ہے۔ کہا کیا سوال؟ کہا کیا کوئی امیر عورت اپنے غریب شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیا؟ پیارے نبی نے کہا کون عورتیں ہیں وہ؟ کہا اب اللہ کے نبی نے پوچھ لیا تو بتانا پڑے گا نا۔ ایک انصاری عورت ہے اور دوسری عورت امراۃ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں غور کیجئے، زینب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کا نام زینب ہے، عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام زینب ہے، پیارے نبی کی بیٹی کا نام بھی زینب ہے۔ کتنے نام ہیں، ایک ہی نام کئی لوگ رکھے ہیں۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، مصیبت یہ ہے کہ سوالات کرتے لوگ آ کے مولانا بیٹی پیدا ہوئی ہے، ایسا نام بتائیے دنیا میں کسی کا نہیں رہنا۔ یہ ماحول صحابہ میں نہیں تھا۔ ہاں، عائشہ سے اچھا نام، فاطمہ سے اچھا نام، زینب اور رقیہ سے اچھا نام کیا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے ناموں سے بڑھ کر، صحابیات کے ناموں سے بڑھ کر کس میں برکت ہوتی ہے؟ نام کا اثر زندگی میں ہوتا، یاد رکھیے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بول کر بھیجے، کہا جا کر بتانا ان دونوں عورتوں سے کہ نہ صرف ان کو دینے کی اجازت ہے بلکہ ڈبل اجر ملے گا اپنے غریب شوہر کو زکوٰۃ دینے سے۔ ایک اجر اس لیے کہ وہ زکوٰۃ دے رہی ہے، دوسرا اجر اس لیے کہ اپنے ہی شوہر کو دے رہی ہے، ڈبل ثواب ملے گا غریب شوہر کو زکوٰۃ دینے سے۔ تو محترم حضرات، یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، حضرات صحابہ اور حضرات صحابیات کا جذبہ دیکھیے، کتنا جذبہ ہے۔ ادھر حکم ہوا صدقے کا، ادھر جا کے اللہ کے نبی کے دروازے کو کھٹکھٹائے ہم صدقہ دینا چاہتے ہیں۔ ایسے کئی مثالیں ہیں محترم حضرات۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آخری میں بتانا چاہتا ہوں، ہم ماہ رمضان سے گزر رہے ہیں۔ ماہ رمضان یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ نیکیوں میں سبقت کرنے کا مہینہ ہے۔ رات دن نیکیوں میں لپکنا ہے، نیکیوں کو لوٹنا ہے۔ ماہ رمضان کے دن بھی مبارک ہیں، ماہ رمضان کی راتیں بھی بابرکت ہیں۔ خوب نیکیوں میں آگے بڑھو، تراویح کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو، تلاوت قرآن کرو، ذکر و اذکار کرو، توبہ استغفار کرو، دعاؤں مناجات کرو، کھلاؤ پلاؤ، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ یہ آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ بدنصیب ہے وہ انسان جو ماہ رمضان میں نوافل کو چھوڑیے، فرائض بھی نہیں ادا کر رہے، نماز میں بھی نہیں آ رہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہے۔ اس سے بڑا بدنصیب انسان اس کائنات میں نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا سست انسان اور غافل انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کی توفیق ان کو نصیب نہیں۔ ان کو ڈرنا چاہیے، کہیں ان کو ان کے گناہوں کی سزا تو نہیں مل رہی ہے۔ نیکیوں کی توفیق ایک اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کو اگر نیکیوں کی توفیق نہیں مل رہی ہے، ان کو ڈرنا چاہیے، کہیں ان کے گناہوں کی سزا تو ان کے نہیں مل رہی ہے۔ گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ انسان کو نیکی سے محبت نہیں ہوتی، یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ نیکیوں سے محبت اٹھ جاتی ہے، گناہوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا حل یہ ہے کثرت سے استغفار کرو، توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو۔ تو توبہ استغفار کثرت سے کرنے سے نیکیوں سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ مایوس نہیں ہونا، 20 دن بہرحال جیسے بھی گزر گئے، اور بچے ہوئے ایام کو تو غنیمت جانو۔ مایوس نہیں ہونا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب تک جو ہوا معافی مانگو۔ اللہ تو اعلان کرتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو گناہوں پر گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیے ہو، مایوس نہ ہونا، آؤ میری طرف، توبہ کرو، میں تمہارے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ رب کی رحمت بٹ رہی ہے اس مہینے میں، رب کی مغفرت بٹ رہی ہے اس مہینے میں، رب کی بخشش بٹ رہی ہے اس مہینے میں، تقسیم ہو رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں اپنے دامن میں اللہ کی مغفرت کو لے رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو لے رہے ہیں، اللہ کی برکت کو لے رہے ہیں، اللہ کی بخشش کو لے رہے ہیں۔
بٹ رہی ہے، لینے کے لیے تیار نہیں۔ وہی دنیا کی گھاس بٹے گی نا، کیوں میں کھڑ کے لیں گے؟ دنیا کی گھاس کے لیے جائیں گے۔ لیکن رب العالمین نیکیوں کا خوشگوار موسم دیا ہے، دینا چاہتا ہے، لینے کے لیے تیار نہیں۔ معاف کرنا چاہتا ہے، معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ محترم حضرات، آخری بات یہ ہے کہ آج رات سے ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ آخری عشرہ، اس میں اللہ کے نبی نیکیوں میں اتنا آگے بڑھتے تھے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے، یعنی تیار ہو جاتے عبادت کے لیے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، نہ خود جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، خود بھی جاگتے۔ غور کیجئے، یہاں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آخری عشرے میں خود بھی جاگتے، دوسروں کو جگاتے۔ تو گویا کہ جاگنا تو پورا 10 دن کا ہے، اور طاق راتوں میں شب قدر کو ہم تلاش کرتے ہیں، لیکن جاگنا اور عبادت کرنا پورے 10 دن ہیں۔ یہ 10 دن بھی ہم کو جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ ہاں، جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں۔ آپ کو جاگتے جاگتے پڑھتے پڑھتے اگر نیند آ رہی، کچھ دیر سو گئے تو گناہ نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ 10 دن بھی جاگنے کی ہے، عبادت کرنے کی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی ایقظ اہلہ احیا لیلہ، آخری پورا عشرہ اللہ کے نبی جاگتے، عبادت کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، ان 10 دنوں میں جتنا اجتہاد کرتے، محنت کرتے، کوشش کرتے، باقی کسی دن میں اتنا محنت نہیں کرتے۔ اور ان دنوں سے، ان کی راتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے نبی اعتکاف بیٹھ جاتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر فی رمضان حتی توفاہ اللہ، رمضان کے آخری عشرے میں ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے اٹھا لیے گئے، وفات پا گئے۔ تو لہٰذا یہ اعتکاف کی عبادت میں آپ بھی آگے بڑھیے، کوشش کیجئے، ارادہ کیجئے۔ انشاءاللہ بولیے، اللہ آپ کے ارادے کو پورا کر سکتا ہے۔ ہم ارادہ کریں گے نا، اللہ راستے کھولے گا۔ ہم پہلے ایڈوانس میں ہی ڈر جائیں گے، ہمارے پاس موقع نہیں ہے، تو موقع نہیں ملے گا، موقع نکالنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے مواقع ہمارے سامنے ہیں عبادات کے، نیکیوں میں لپکنے کے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکت نازل فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے تراویح کو قبول فرمائے، ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں مناجات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں خیر و برکتیں نازل فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، جو بے شادی ہیں ان کو نیک رشتے قائم فرما، جو بے دین ہیں ان کو دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما، جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرما۔ جن جن حضرات نے ہمارے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ جناب بابو خان صاحب کے فرزند محسن خان کی مرادوں کو اللہ پورا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم۔